الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبی والمرتضی والمقتدی وعلى آلہ واصحابہ لنا مقتدی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتي بمحمدی، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ بعد حمد و صلاۃ، معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، خطبہ جمعہ کا عنوان۔ انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت آیات قرآنیہ کی طرف ہم بڑھیں گے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانب ہم بڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس کے ترجمہ کی جانب چلتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ لہم مغفرہ واجر عظیم، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑے اجر کا اعلان بھی فرما دیا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماتے ہیں: اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم میرے جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے تم راہ ہدایت حاصل کر جاؤ گے۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ کے طرف پہلے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ پارہ نمبر 26 میں سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ نمبر 3 جو میں نے تلاوت کی ہے، گھر میں جا کے دیکھیے گا، اس سے پہلے جو سیاق و سباق چل رہا ہے پہلی 2 آیتوں میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفیٰ کے حوالہ سے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر بلند نہ کرو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کے بعد یہ تیسری آیت مبارکہ آتی ہے، اللہ نے خاص طور پہ ان صحابہ کرام، ظاہری طور پر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھنے والے اور آپ کے صحبت یافتہ جو لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام، ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے صحابی کی تعریف میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو عام فہم ہے، اس بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے۔
کسی نے کہا جی جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کا دیدار کیا اور اسی پر اس کو موت آئی وہ صحابی ہے۔ دوسروں نے کہا جناب اگر صرف دیکھنا ہی شرط ہے تو وہ صحابی جو نابینا ہیں، ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سرکار نے ایک لمحہ کے لیے چہرہ پھیرا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پیارے حبیب تو نے اپنا چہرہ انور موڑ لیا، تیرے پاس ہمارا نبینا تیرا صحابی آیا ہے، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ صحابی کی تعریف تو پوری نہ ہوئی، حالانکہ وہ بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، سورہ عبس۔ اور سرکار کو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے وہ رب ہے، یہ رسول ہے، ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرا محبت کے انداز میں لہجہ سخت کیا، عبس وتولی، پیارے حبیب آپ نے چہرہ ہی موڑ لیا جب وہ آیا، تو پھر صحابی کی تعریف کیا؟ دوسری تعریف لوگوں نے پھر کہا تھا کہ یہ ابہام دور ہو جائے، دوسری تعریف یہ کی کہ جسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہو گئی، چاہے اس نے نہیں دیکھا، چاہے اس نے نہیں دیکھا، وہ اللہ کے نبی کا صحابی بن گیا۔ اس نے آپ سے دین سیکھا، آنکھ سے دیکھا نہیں ہے، نابینا ہے، آپ کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، آپ سے سیکھا ہے، وہ صحابی ہے۔ پھر تیسرا اعتراض ایک ہوا، کہا جناب یہ تعریف جامع معنی نہیں ہے، یہ مکمل تعریف نہیں ہے صحابی کی۔ وہ بچے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں صحابہ کے گھر پیدا ہوئے اور صحابہ انہیں بارگاہ مصطفیٰ میں لے آئے، ابھی وہ بچپنے میں ہیں، ظاہر ہے احکامات تو جاری ہوتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، پہلے تو فرائض بھی ان پہ لاگو نہیں ہیں۔ وہ بچے تھے، انہوں نے آئے، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے، آقا کا دیدار بھی کیا، لیکن مکلف نہیں ہیں، نہ ان پہ شریعت کا قانون لاگو ہے، نہ قرآن و حدیث کا قانون ان پہ لاگو ہے، بچے ہیں، وہ شریعت سے مبرہ ہیں، غیر مکلف ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے تو کچھ سیکھا بھی نہیں ہے۔ تو پھر تیسری تعریف کرنی پڑی، ہاں وہ بچے جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ میں آگے اپنی نظر سے دیکھ لیا یا نہ دیکھا، بچہ تھا، نابینا تھا، اس کا باپ اٹھا کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے آیا اور اس نے سرکار کی مجلس میں حاضری لگوا لی اور اس نے کچھ وہاں سے سن لیا، وہ بھی صحابی بن گیا۔ چوتھا پھر اعتراض ہوا، اچھا بھائی یہ تو آیا بچہ، احکامات تو اس پہ جاری نہیں ہے لیکن وہ سن رہا ہے، سرکار نے کیا بیان کیا ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے، سرکار نے کیا بیان کیا ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک بچہ ہی وہ ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے، جس میں نہ شعور ہے، نہ اس کو دیکھنے کا پتہ میں کسے دیکھ رہا ہوں، نہ سننے کا پتہ میں کسے سن رہا ہوں، پیدا ہوا بچہ اور بارگاہ مصطفیٰ میں لے آئے گڑتی ڈلوانے کے لیے۔ اب اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا چونکہ بڑی بارگاہ ہے، یہ اعزاز بڑا ہے، یہ شرف بڑا ہے، اسے 20 صحابی رسول کا اعزاز نصیب ہو جائے گا۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی میں پورا ٹاپک رکھوں گا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں کام فام وہ عوام کے لیے ہے، علماء نے اس پہ بڑی ڈیبیٹ کی ہے، یہ ہماری سوشل میڈیا پہ بھی یہ خطبہ چل رہا ہے، تو میرے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک عام تعریف یہ، جس نے یرو وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اس پہ فوت ہو گیا وہ صحابی ہے۔ عوام کے لیے تو یہ تعریف ٹھیک ہے، عوام تک تو اس حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جب اس پر ایک ایک پہلو سے بات کی جائے گی تو اس پر پھر بڑی باتیں ہیں، پھر اس کے بڑے کئی اور پہلو ہیں۔ یو کے میں ایک بہت بڑے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام حضرت قبلہ سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، بڑے عظیم بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کون۔ تو انشاءاللہ پھر اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ میں نے 4-5 جو اہم ٹاپک تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ صحابی کسے کہا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا پہلو ہیں۔ آپ کے لیے یہ کافی دلچسپ باتیں ہو جائیں گی جو 4-5 میں نے مختلف اینگلز آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کرام
ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تھے تو کیا کرتے؟ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے۔ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بارگاہ مصطفیٰ میں آوازیں کم کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اے لوگو یہ وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، میرے نبی کے وہ یار ہیں کہ جنہوں نے آ کے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے امتحان کے ساتھ کامیاب فرما دیا۔ امتحان اللہ قلوبهم للتقوی، اور پھر اس کے بعد جس کے تقوی کی گواہی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس کے تقوی کی گواہی کون دے رہا ہے؟ خود اللہ دے رہا ہے، خود گواہی اللہ دے رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت بن گئی۔ اب یہ نمازوں میں بھی تلاوت ہوتی ہے، اب یہ جمعے کی نماز میں بھی تلاوت ہوتی ہے، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی یہ جمعے میں بھی یہی تلاوت کریں گے۔ یہ قرآن کی تلاوت اب حصہ بن گیا، وحی کا حصہ بن گیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت کا ڈنکا قرآن میں بجا دیا۔ اب ہر قاری قرآن بھی پڑھے گا، ہر خطیب بھی خطبے میں پڑھے گا، ہر ادیب بھی ادب میں لکھے گا، اور ہر مفسر تفسیر اس کی لکھے گا، اور قیامت تک کے لیے یہ اعزاز ہو جائے گا میرے آقا کے صحابہ کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ لہٰذا اب پتہ یہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کی عظمت میرے صرف آقا نے بیان نہیں کی، اس سے پہلے نبی کے صحابہ کی شان خود میرے رب نے بیان فرما دی۔ اب یہ بتائیے، جس کو میرا رب شان دے دے، جس کو عزت میرا رب دے دے، اور آج کوئی اٹھے اور وہ نبی کے صحابہ کے بارے کوئی بات کرے، یا کسی بھی زمانے میں، میرے آقا کے زمانہ میں، ظاہری حیات میں، یا آقا کے ظاہری طور پہ جانے کے بعد جب خلافت کا زمانہ آ گیا اور کوئی اٹھے اور ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، یہ کسی کو جرت نہیں ہے۔ اور آج کا کوئی مسلمان یا آج کا کوئی مبلغ وہ اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کوئی اپنی زبان دراز کرے، اسے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ تیری عظمت رب نے قرآن میں نہیں بیان کی، جن کے بارے بات کر رہا ہے ان کی شان کو تو رب نے قرآن میں بیان فرما دی۔ لہٰذا ان پر بات کرنے سے پہلے یہ خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے اور تمہیں اندازہ بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جان نثار اور ان کی عظمت اللہ نے ایسے نہیں بیان کی۔ اگر عظمت صحابہ کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے تو اس کی وجہ بھی بڑی باکمال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے ان کے بیٹے حضرت عمر کے پوتے کی بات سن لیجیے۔ حضرت عمر کے پوتے ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سالم۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے لواحقین اور کئی اور دوستوں نے یہ روایت بیان کی، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پہ جاتے نا تو وہ کچھ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے۔ ہم کہتے کیا ہوا سالم، کیا ہوا سالم بن عبداللہ؟ کہا میں نماز میں نے پڑھنی، تو ہم نے کہا کہیں نماز پڑھ لیں، ساری زمین مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی آمد کے بعد اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جہاں پاک جگہ ہے وہاں مصلی ڈالو، یا مصلی نہیں بھی ہے تو ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو۔ کہا نہیں، میں کچھ جگہ ڈھونڈتا ہوں اور وہ جگہ ڈھونڈ کے میں وہاں نماز پڑھوں گا۔ کہتے جب وہ وہاں نماز پڑھتے تو ہم ان سے پوچھتے سالم وجہ کیا ہے، تم یہ جگہ ڈھونڈ کے وہاں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے یہاں میرے باپ حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کہتے جی حضرت عبداللہ بن عمر یہاں کیوں نماز پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے کبھی ان سے پوچھا؟ کہا ہاں، جب میں ان کے ساتھ سفر میں ہوتا تو میرے ابا جان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جگہ ڈھونڈ کے وہاں نماز پڑھتے۔ تو میں نے کہا ابا جان وجہ کیا ہے؟ ساری زمین اللہ کی زمین ہے، پاک ہے، جہاں چاہیں نماز پڑھ لیں، آپ جگہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ عمر کو دیکھا وہ یہاں نماز پڑھتے تھے۔ تو کہا آپ نے پوچھا وہ یہاں نماز کیوں پڑھتے تھے؟ کہتے ہاں، میں نے اپنے باپ عمر بن خطاب سے پوچھا اے ابا جان آپ ڈھونڈ کے ان جگہوں پہ کیوں جاتے ہیں؟
انہوں نے کہا اور کوئی وجہ نہیں عبداللہ، میں نے یہاں پر اپنے محبوب مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ گویا صحابہ کی محبت کیا ہے؟ آج ہمارے بھی محبت کے دعوے ہیں، آج ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ نا صحابہ ایسے اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اپنے اس ترازو میں تولا جو تقوی کا ترازو تھا، اسی لیے تو قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، او ایمان والو ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کے ایمان کو امتحان کے ساتھ تول بھی لیا ہے، وہ ہر جگہ کامیاب ہو گئے۔ دوسری روایت امام بخاری وہ بھی لائے، امام مسلم متفق علیہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو کفار کی طرف سے ایک وکیل ان کا آیا، ان کا ایک نمائندہ آیا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود، کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا۔ اس نے کہا میں آؤں جا کے دیکھوں تو صحیح کو یہ نبی کے جو صحابہ ہیں یہ کرتے کیا ہیں، اور نبی اور صحابہ جب یہ بیٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور یہ صحابہ بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ سب کی نظریں چہرہ مصطفیٰ پہ ہیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں ٹکٹکی باندھ۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، منظر نامہ کیا ہے؟ رخ مصطفیٰ ہے، چشمان صحابہ ہیں، رخ مصطفیٰ پہ جمی ہوئی ہیں اور کوئی بات نہیں، ایسے جناب منجمد ہو کر، بالکل منجمد ہو کر بیٹھے ہیں، سرکار کلام فرما رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ سرکار نے فرمایا پانی لیا، وضو کرنا ہے۔ کہتے سرکار نے جو ہی وضو کرنا شروع کیا تو کہا میں نے صحابہ کو دیکھا کہ ابھی یہ لڑنا شروع ہو جائیں شاید، دوڑ دوڑ کے سرکار جو وضو کرتے ہیں ایک قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، آگے بڑھ گئے، کوئی چلو میں لے رہا ہے، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کہتے اس کے بعد سرکار نے کیا کیا جی؟ سرکار کا لعاب دہن آیا، سرکار نے لعاب پھینکنا چاہا تو کہتے ہیں صحابہ دوڑ پڑے آگے اور سب نے ایسے ہاتھ کر لیے اور سرکار آپ کا لعاب دہن اور ہمارے ہوتے ہوئے زمین پہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آگے ہاتھ اپنے کر لیے اور سرکار کا لعاب دہن لے کر کسی نے اس کو اپنے جسم پہ مل لیا، کسی نے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ سرکار نے کہتے وہ عروہ بن مسعود جب یہ دیکھتا رہا واپس گیا، کافروں سے کہنے لگا خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے نجاشی کے دربار کو بھی دیکھا ہے، میں نے اور بھی بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں کو بھی دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم جو وفا میں نے محمد عربی کے غلاموں میں دیکھی ہے وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی، اور میں تم سے یہ کہتا ہوں ان کے مقابلے میں کبھی نہ آنا جو اپنے نبی کے لعاب کو نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کا خون کیسے ہونے دیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علی مرتبہ سامعین، یہ صحابہ کی محبت، یہ صحابہ کا پیار ہے۔ اچھا کمال بات یہ ہے، میں بھی پڑھ رہا تھا غزوہ احد کا واقعہ، ہلکا سا اس کا میں نے پچھلے جمعہ پہ اس کا ہلکا سا ذکر کیا تھا، میں نے پچھلے شاید جمعے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے۔ تو غزوہ احد کے اندر بہت بڑا غزوہ اسلام کے اندر اور جس میں بڑے مسلمان شہید ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ ایک عورت کو عورت تھی، اس کا خامند بھی گیا ہوا تھا غزوہ میں، اس کا بھائی بھی گیا ہوا تھا اور اس کا بیٹا بھی گیا ہوا تھا۔ غزوے کا پتہ چلا کہ جناب عجیب فتح تھی، پھر شکست میں کچھ بدل گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے۔ وہ عورت نے کہا میرا بھائی بھی گیا ہوا ہے، میرا بیٹا بھی گیا ہوا ہے، میرا خامد بھی گیا ہوا ہے اور سب سے بڑھ کے میرے نبی بھی گئے ہوئے ہیں۔ وہ عورت وہاں سے چلی اور غزوہ احد جو راستہ تھا اس راستے پہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو سب سے پہلا بندہ جو آپ کو ملا غازی غزوہ احد سے واپس آ رہا تھا، اس سے پوچھا بتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، بتا میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ وہ بندہ بھی بڑا سیاح صحابی رسول تھا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح، اللہ نے ایسے نہیں کہا، امتحان اللہ، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ نے امتحان لے لیا ان کے ایمان کا۔ اس نے کہا، اس نے یہ نہیں بتایا سرکار کا کیا حال ہے، اس نے کہا بی بی تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ جب اس نے یہ جملہ بولا نا تو اس نے کہا کہ اب شاید یہ فرط محبت میں ظاہر ہے سرتاج دنیا سے چلا گیا، بیوہ ہو گئی، شاید یہاں ٹھہرے گی، روئے گی۔ کہتے میں نے کہا کہ تیرا خامند شہید ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے پھر سوال کیا، یہ بتا میں پوچھ رہی ہوں میرے محبوب مصطفیٰ کا کیا حال ہے، میں ان کا پوچھ رہی ہوں۔ اور صحابی نے کہا میں دوبارہ اس پہ دیکھتا ہوں یہ کیا کرتی ہے، عورت ہے نا ذرا کمزور دل ہوتی ہے۔ کہتے میں نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔
کہتے میں نے کہا اب روئے گی، اب اپنی بات سے واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا میں پوچھتی ہوں میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ تو کہتا ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا، اب کہتا ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا، بتا میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے پھر تیسری دفعہ کہا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح، میں نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، خامن شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور گواہ ہیں وہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ بیٹے اور ماں کی محبت مثالی محبت ہوتی ہے۔ بھائی، اور میں نے کہا شاید خامن پہ بات معاملہ کچھ ہو گیا ہو، بھائی یا چلیں کوئی بات ہو گئی ہو، میں نے کہا اب تو بیٹا ہے، آخر میں نے بیٹے کا نام لیا کہ اب تو ماں طرف جائے گی، ماں کی مامتا ہے۔ اس نے کہا میں تجھ سے پوچھتی ہوں بتا میرے محبوب مصطفیٰ کا کیا حال؟ بیٹے پر بھی عورت روئی نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے بتا میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ کہتے میں نے کہا الحمدللہ میرے آقا اور آپ کے آقا خیریت سے ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ عورت پہنچی غزوہ احد میں، اور جب وہاں سرکار دو عالم ظلم کو دیکھا تو سرکار کے قدموں میں جا گری، تو سرکار نے فرمایا تیرا خامن شہید ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا سرکار سارے شہید ہو گئے ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے میرا بھائی بھی نہیں رہا، میرا بیٹا بھی نہیں رہا، میرا سرتاج بھی نہیں رہا، لیکن سرکار مجھے ان سے غرض نہیں ہے، مجھے تو تیرے رخ انور کی بات چاہیے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، یہ صحابہ کی محبت ہے۔ آج ہماری محبتیں کیا ہیں؟ آج یہ نعرے لگانے بڑے آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے بڑے آسان ہیں، یہ جملے بڑے آسان ہیں، نعرے ہم سارے مار لیتے ہیں۔ صحابہ نے یہ نعرے نہیں مارے تھے، صحابہ نے یہ کر کے دکھایا تھا، صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، اور آج تاریخ گواہ ہے، یہ عمل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، حضرت علی جب بھی سواری پر سوار ہوتے نا تو دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی مسکرایا کرتے تھے۔ سواری پر سوار ہونے کے بعد دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون بسم اللہ مجریھا ومرساھا، جو بھی دعا ہے کشتی میں ہے یا سواری پر سوار ہیں، ان میں سے کوئی جو بھی دعا پڑھتے تو اس کے بعد کیا کرتے؟ مسکرا دیتے۔ کسی حضرت علی سے پوچھا علی وجہ کیا ہے؟ دعا کی بات تو سمجھ آتی ہے، یہ سرکار نے بتائی تھی، اس کے بعد مسکراتے کیوں ہو؟ کہتے مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے، میرے حضور جب سوار ہوتے تھے تو دعا پڑھنے کے بعد مسکراتے تھے، میں نے بس سرکار کو دیکھا اس لیے مسکرا پڑتا۔ ان صحابہ نے، ان میرے نبی کے غلاموں نے، ان صحابہ کبار نے میرے آقا کے ایک ایک عمل کو ایسے محفوظ کیا، اور آج جان بوجھ کر اس پر کام کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی ذاتوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ علامہ قرطبی نے کیا لکھا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی بات آئے، مباشرات صحابہ کی بات آئے، مشاجرات صحابہ سے مراد ہے کہ جو ان کے درمیان لڑائی جھگڑے معاملات ہوئے، مشاجرات صحابہ کی بات آئے تو کف لسان اپنی زبانوں کو بند رکھو اور ان کی طرف کبھی خطا کی نسبت جو ہے وہ تعلق نہ کرو۔ افسوس یہ ہوا آج جناب دو گروہ اٹھ پڑے، ایک نے اہل بیت پر چڑھائیاں کر دی، ایک نے صحابہ پر چڑھائی کر دی، ایک نے کہا صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، صحابہ نے یہ ظلم کیا، صحابہ نے یہ زیادتی کی، اور ایک طرف سے دوسرے جناب اٹھا، اس نے کہا فاطمہ الزہرا لخت جگر مصطفیٰ، اس نے یہ خطا کی، اس نے یہ غلطی کی، نعوذ باللہ۔ دونوں عجیب ہیں۔ آج کا ملا ہوتا کون ہے جو نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے یہ کہے کہ اس نے خطا کی؟ اس کی زبان کو نہ کھینچ کے باہر چھوڑ دے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نبی کے صحابہ، نبی کے گھر والے، نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والے، نبی کے صحابہ ستارے۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے نبی کے صحابہ سرکار نے فرمایا ستاروں کی مانند ہے۔ ستاروں سے کیا ملتی ہے؟ روشنی ملتی ہے، ستاروں سے روشنی ملتی ہے۔ فرمایا جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ اہل بیت کے بارے کیا فرمایا؟ فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من راکبہا نجا، فرمایا میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ ایک طرف منارہ نور نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایک طرف میرے آقا کے اہل بیت وہ کشتی نوح۔ اب سوال یہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کو یہ پتہ تھا ایک وقت آئے گا اس کے بعد صحابہ کرام دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ظاہر ہے ایک زمانہ آیا آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ میرے نبی کی اہل بیت قیامت تک چلے گی، اہل بیت رسول قیامت تک چلے گی۔ اس لیے سرکار نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ فرمایا یہ صحابہ ستاروں کی طرح چمکیں گے قیامت تک کے لیے، میرے آقا کے نبی کے صحابہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، آج بھی مینارہ نور ہیں۔ اور فرمایا اہل بیت تو تمہارے اندر موجود ہیں، اس لیے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اولاد ہے۔ فرمایا جہاں میری اولاد ہو اس کو قرآن کے سامنے رکھنا، اور پھر میری اولاد کو دیکھنا، پھر قرآن کو دیکھنا، اور قرآن اور اولاد تمہیں اس انداز میں نظر آئے گی کہ جہاں قرآن کی تفسیر تمہیں عملی چاہیے ہوگی، فرمایا میری اہل بیت تمہیں کر کے دکھائے گی۔ پھر کربلا میں کی ہے کہ نہیں کی؟ کربلا کی سرزمین پہ آل رسول نے، امام علی مقام نے حق کی آواز کے لیے اور صداقت کے لیے آپ نے کیا کر کے دکھایا؟ آپ نے اپنی جان دے دی، اپنا سارا کنبہ دے دیا، اپنا گھر دے دیا، لیکن کمپرومائز نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ کہا نہیں نہیں، اگر آج ہم کمپرومائز کر گئے تو پھر قیامت تک کے لیے اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ مسخ ہو جائے گا، اور لوگ کیا کہیں گے؟ اہل بیت اور قرآن جدا ہو گئے۔ فرمایا مرنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی تم دیکھو گے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، شہادت کے بعد بھی حسین اور قرآن الگ نہیں ہوا، حسین اور قرآن الگ نہیں ہوا۔ آج کوئی حسین سے محبت کرے اور قرآن سے الگ ہو جائے، کون سی محبت، کون سا پیار؟ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کوئی نام لے اور یزید کو نعوذ باللہ امیر المومنین کہے، اس نے کس صحابی کی محبت کی ہے جی؟ کیا یہ صحابہ نہیں تھے نبی کے؟ یہی میں نے کہا ظلم ہو رہا ہے، ایک نے صحابہ کا نام لے کے اپنی نفرتیں نکالی، ایک نے اہل بیت کا نام لے کے اپنی نفرتوں کو نکالا۔ آؤ مسلک حقہ کے ساتھ مل جاؤ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے اسلاف کا عقیدہ یہ ہے، نبی کے صحابہ بھی برحق ہیں، محمد کی آل پاک بھی برحق ہیں، ہم دونوں کے ساتھ عشق کرتے ہیں، ہم دونوں سے پیار کرتے ہیں، وہ میرے آقا کے صحبت یافتہ جانثار صحابہ۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ذات کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام میں بچتا کیا ہے؟ کچھ رہ جاتا ہے؟ یہ جو ہمارے پاس حدیثیں پہنچی کس نے پہنچائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے۔ اور آج صحابہ کے نام پر یزید ملعون لعنتی یزید، اس کو امیر المومنین کہیں اور اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، اور کس صحابی کیا تم دین لے کے بیٹھے ہو؟ صحابہ تو وہ تھے، امام حسین عمر میں چھوٹے تھے، پھر بھی کیا کرتے تھے؟ جب بھی آتے میرے نبی کے جو بزرگ صحابہ تھے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا وجہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑتا، رگ مصطفیٰ یہاں پر ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور آقا نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ آؤ آج ہم نے اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اس نظریے کو مضبوط کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل چیز کیا ہے۔ غور طلب بات جو میں آپ کو آخری وقت ہو گیا، جو ایک آخری لمحہ میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ، ہمارا مرکز کیا ہے، ہمارا مبدا کیا ہے، ہمارا محور کیا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا مرکز کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے، چاہے وہ خون کا رشتہ ہو، چاہے وہ صحبت کا رشتہ ہو، ہمارے وہ سر کا تاج ہے۔ کیوں؟ مرکز کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اور آج قیامت تک کے لیے جس کی محبتیں ذات مصطفیٰ سے جڑتی چلی جائیں گی وہ ہماری محبتوں کا مرکز بن جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان کی محبت کا عالم کیا ہے؟
کئی میں آپ کو خطبے اس پہ سنا چکا ہوں، کئی روایات سنا چکا ہوں۔ پچھلے 2 جمعے میں نے مختلف صحابہ اور ایک صحابیہ کا ذکر کیا، اس میں نے کئی حدیثیں سنائیں، کئی واقعات سنائے کہ ان کے ہاں کیا تھا، جہاں مصطفیٰ راضی ہم وہاں راضی، جہاں آقا ناراض، جہاں سے آقا نے چہرہ پھیرا انہوں نے پہلے چہرہ پھیر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں سن رہا تھا، بخاری شریف کی پڑھ رہا تھا میں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی یہ حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی یہ حدیث موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی لی، سرکار نے فرمایا انگوٹھی سرکار نے لی اور سرکار نے پہن لی۔ کہتے ہیں ہم سارے صحابہ نے انگوٹھیاں پہن لی، سرکار نے سونے کی انگوٹھی لی، سرکار نے پہنی، ہم نے پہن لی، سرکار نے اتار کے پھینک دی، کہا میں اس کو نہیں پہنتا۔ کہتے ہیں جتنے صحابہ نے پہنی تھی سب نے اتار کے پھینک، سب نے اتار کے پھینک دی۔ وہ جانے لگے، سرکار نے نہیں اٹھائی۔ کسی نے کہا یار اپنی انگوٹھیاں تو اٹھا لو، پہننا نہ، جا کے بیچ کے پیسے کما لینا۔ انہوں نے کہا جس کو مصطفیٰ پھینک دے ہم نے بھی پھینک دی۔ یہ محبت ہے، ہمیں تو سرکار کی محبت میں ہم سے تو نماز نہیں پڑھی، ہم تو مسجد نہیں آ سکتے، ہمارے پاس تو مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے لیے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ جس کو حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سا عاشق ہے محبت کا دعویٰ تو کرے اور اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہی نہ پہنچائے۔ اس لیے دعوے بڑے ہو گئے، باتیں بڑی ہو گئی، اب عمل کا وقت ہے، اب نے آگے بڑھنا ہے اور عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم محبت مصطفیٰ اس انداز سے کرتے ہیں جیسے نبی کے صحابہ نے، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی، اور جس انداز میں انہوں نے وہ محبت والا پہلو ہمارے سامنے رکھا۔ آج اگر میں آپ کو پھر یہ بات عرض کر رہا ہوں، آج پوری دنیا میں مسلمان امہ رسوا ہے، اس کا ایک ہی بڑا فیکٹر ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اپنے نبی کی محبت اور عمل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پورا زور لگایا جا رہا ہے ویسٹ کی طرف سے، کسی طرح ان کے دلوں سے محبت رسول نکال دو۔ انہیں محبت رسول جو ہے اس پر اعتراض ہے، انہیں پتہ ہے نمازیں یہ پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، یہ سارا کچھ کر لیں گے، اصل چیز کیا ہے؟ ان میں یہ جو محبت رسول کا جذبہ ہے یہ نکال دو۔ لیکن ہم نے اسی پر قائم رہنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ۔